السلام علیکم محترم ناظرین. کہتے ہیں فرانس سے آزادی کے بعد کانگو میں فرانس نے اپنا سفیر تعینات کیا. ایک دن فرانسیسی سفیر شکار کی تلاش میں کانگو کے جنگلات میں نکل گیا. جنگل میں چلتے چلتے فرانسیسی سفیر کو دور سے کچھ لوگ نظر آئے. وہ سمجھا شاید میرے استقبال کے لیے یوں کھڑے ہیں. قریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ یہ تو آدم خور قبیلہ ہے. چنانچہ فرانسیسی سفیر کو پکڑ کر انہوں نے ذبح کیا، اس کی کڑھائی بنائی، شوربہ نکالا اور جنگل میں منگل کر دیا. فرانس اس واقعے پر سخت برہم ہوا اور کانگو سے مطالبہ کیا کہ ورثائے سفیر کو کئی ملین ڈالر خون بہا ادا کرے. کانگو کی حکومت سر پکڑ کر بیٹھ گئی. خزانہ خالی تھا، ملک میں غربت اور قحط سالی تھی. بہرحال کانگو کی حکومت نے فرانس کو ایک خط لکھا جس کی عبارت درج ذیل تھی. کانگو کی حکومت محترم سفیر کے ساتھ پیش آئے واقعے پر سخت نادم ہے. چونکہ ہمارا ملک خون بہا ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، لہٰذا غور و فکر کرنے کے بعد ہم آپ کے سامنے یہ تجویز رکھتے ہیں کہ ہمارا جو سفیر آپ کے پاس ہے آپ بدلے میں اسے کھا لیں. مجھے نہیں معلوم کہ اس واقعے میں کتنی صداقت ہے. ہاں مگر میں سوچ رہا ہوں کہ ہماری حکومت IMF کو ایک خط لکھے جس کا مضمون یہ ہو کہ پچھلے 70 سالوں میں ہماری اشرافیہ نے جو قرضے لیے ہیں وہ آپ کے بینکوں میں ہی پڑے ہیں. لہٰذا تجویز ہے کہ ہماری اشرافیہ کے بینک بیلنس اثاثے مغربی ممالک میں ہیں، بدلے میں آپ وہ کھا لیں. پرانے وقتوں میں عورت کا اپنے شوہر کا نام لینا بہت معیوب سمجھا جاتا تھا. ایک خاتون کے شوہر کا نام مکھن تھا، لہٰذا لفظ مکھن اس نے کبھی اپنی زبان پر نہ لایا تھا. ایک دفعہ وہ لسی رڑک رہی تھی. ایک پڑوسن اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اس نے تہیہ کیا کہ آج تو اس سے شوہر کا نام کہلوا کے رہے گی. جب خاتون نے سارا مکھن اکٹھا کیا تو وہ پیڑا بن کر ڈولی کے عین وسط میں تیرنے لگا. پڑوسن نے جھٹ سے پوچھا یہ لسی کے اوپر کیا تیر رہا ہے؟ خاتون نے جواب دیا یہ امجد کے ابا تیر رہے ہیں. شام کو دکان بند کرتے وقت شیخ اپنے نوکر سے بولا جب دکان بند کرو تو تجوری کو کھلا چھوڑ دینا. نوکر بولا لیکن جناب تجوری میں تو صرف 10 روپے ہیں. شیخ اسی لیے تو کہا ہے کہ کھلا چھوڑ دو، اگر چور آ گئے تو 10 روپے کی خاطر 10,000 کی تجوری توڑ ڈالیں گے. مجھے تو ابو کی سمجھ نہیں آتی. آج کہنے لگے بیٹا فیس بک، واٹس ایپ اور یوٹیوب کے علاوہ بھی ایک دنیا ہے. میں نے کہا اچھا مجھے لنک سینڈ کریں، تو اس میں چماٹ مارنے والی کون سی بات تھی؟ ایک سردار میوزیم گیا، وہاں اس سے ایک کپ ٹوٹ گیا. افیسر نے کہا تم نے 5,000 سال پرانا کپ توڑ دیا ہے. سردار بولا چلو شکر ہے پرانا تھا، میں سمجھا نیا کپ تھا. ایک دوست وائف بیگم اور بیوی میں کیا فرق ہے؟ کچھ نہیں میرے دوست، بھارت اور ہندوستان کی طرح یہ بھی ایک مصیبت کے 3 نام ہیں. ایک آدمی کی گاڑی سے طوطا ٹکرا کر بے ہوش ہو گیا. آدمی نے اسے پنجرے میں ڈال دیا. جیسے ہی طوطے کو ہوش آیا پریشانی سے بولا ہائے جیل، لگتا ہے کار والا مر گیا. شیخ اس سوٹ کی قیمت کیا ہے؟ دکاندار 2500 روپے. شیخ اف، اور اس کے ساتھ والے سوٹ کی؟ دکاندار اف پلس اف. پڑوسی یار تیرے گھر سے روز ہنسی کی آوازیں آتی ہے، اس خوشحال زندگی کا راز کیا ہے؟ آدمی میری بیوی روز مجھے جوتیوں سے مارتی ہے، لگ جائے تو وہ ہنستی ہے، نہ لگے تو میں ہنستا ہوں. خدا کا شکر ہے ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. استاد نے پوچھا
اگر تمہارے دوست کو 200 کی ضرورت ہو اور تمہارے پاس 500 کا نوٹ ہو، تم وہ نوٹ اس کے حوالے کرتے ہو تو وہ کتنے پیسے واپس کرے گا؟ شاگرد: کچھ بھی نہیں۔ استاد: تم حساب کے بارے کچھ نہیں جانتے؟ شاگرد: سر آپ ان بے غیرتوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ بابا جی کہتے ہیں جب مشرقی عورت زیادہ پڑھ لکھ جائے تو وہ عورت نہیں رہتی، وہ تھانے دار بن جاتی ہے۔ استاد نے شاگردوں سے پوچھا، سچ سچ بتاؤ کہ تم لوگ اسکول سے گھر جانے کے بعد کیا کیا کرتے ہو؟ پہلا شاگرد بولا، سر جی میں روز گھر جا کے سب سے پہلے کھانا کھاتا ہوں، پھر 1 گھنٹے سوتا ہوں، اٹھنے کے بعد گل خان کے پاس جاتا ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا، اس سے 2 سگریٹ خریدتا ہوں، پیتا ہوں، گھر واپس لوٹ آتا ہوں۔ دوسرا طالب علم بولا، سر میں بھی سو کر اٹھنے کے بعد سچ بتاؤں تو گل خان کے یہاں سے گٹکا خرید کر کھاتا ہوں۔ تیسرا طالب علم، میں بھی اسکول سے آنے کے بعد روزانہ سیدھا گل خان کے گھر نسوار کھانے جاتا ہوں۔ چوتھا، سر میں اسکول سے جانے کے بعد نہا کر فریش ہو جاتا ہوں، پھر ہوم ورک کرتا ہوں، پھر نماز عشاء ادا کرتا ہوں اور رزق کی تلاش میں لگا رہتا ہوں۔ استاد: شاباش میرے بیٹے شاباش، اچھے خاندانی بچوں کی یہی پہچان ہوتی ہے۔ بیٹے آپ کا نام کیا ہے؟ طالب علم: سر میرا ہی نام گل خان ہے۔ خان صاحب ایک دوست کے گھر گئے، تیز بارش شروع ہو گئی۔ پٹھان کے دوست نے کہا، یار آج یہیں رک جاؤ، بارش بہت تیز ہے۔ خان صاحب بولا، ٹھیک ہے۔ اس کا دوست اس کے لیے بستر ٹھیک کر کے فارغ ہوا تو دیکھا تو خان صاحب غائب تھا۔ تھوڑی دیر بعد خان صاحب بارش میں بھیگا ہوا اس کے پاس واپس آیا۔ دوست نے پوچھا، کہاں گئے تھے؟ خان صاحب نے جواب دیا، ہم گھر والوں کو بتانے گئے تھے کہ آج بارش کی وجہ سے ہم دوست کے گھر رات گزاریں گے۔ ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کا دوست اس کی بیوی کے پاس آیا اور بولا، کیا میں مرحوم کی جگہ لے سکتا ہوں؟ دوست کی بیوی بولی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ گورکن سے پوچھ لیں۔ پٹھان لڑکی دیکھنے گیا۔ لڑکی نے کہا کہ خان صاحب مجھے تم بہت پسند آئے ہو اور میری ماں کو بھی تم بہت پسند آئے ہو۔ پٹھان شرماتے ہوئے بولا، کچھ بھی ہو پر ہم شادی تم سے ہی کرے گا، خالہ سے بولو ہم کو بھول جائے۔ ایک مریض چیسٹ ایکس رے کرانے کے لیے کسی سرکاری ہسپتال گیا۔ ایکس رے میں اس کے چیسٹ میں مکوڑا ظاہر ہوا۔ ڈاکٹر نے اس کو یورپی ممالک میں علاج کے لیے بھیجا۔ وہاں ایکس رے ہوا تو کچھ بھی نہ تھا، تو ڈاکٹروں نے کہا، یہ مکوڑا آپ کے چیسٹ کے اندر نہیں بلکہ ایکس رے مشین کے اندر تھا۔ ایک انسپیکٹر صاحب اسکول کے دورے پر آئے ہوئے تھے۔ وہ ایک کلاس روم میں داخل ہوئے۔ استاد نے اپنے طلبہ کی قابلیت دکھانے کے لیے ایک طالب علم کو کھڑا کر کے پوچھا، بتاؤ فیصل، سومناتھ کا مندر کس نے توڑا تھا؟ طالب علم نے جواب دیا، سر قسم لے لیں میں نے نہیں توڑا۔ استاد نے شرمندگی سے کہا، بیٹھ جاؤ نالائق کہیں کے۔ اس سے پہلے کہ استاد کسی دوسرے طالب علم کو کھڑا کرتے، انسپیکٹر نے استاد کے قریب آ کر رازدارانہ لہجے میں کہا، ذرا سختی کرو، مجھے تو اسی لڑکے کی حرکت لگتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز فوری ملتی رہیں۔